راز پوچھتے ہو، راز تو ایک ہے، بس ایک۔ جب تک دو ہیں سچ تم نہیں دیکھ سکتے، جب تک خود ہے خدا کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب تک انسان ہے خدا نہیں ہو سکتا۔ باقی سب ڈرامے بازیاں ہیں، خدا کے نام پر بزنس ہیں جو چل رہے ہیں، ان میں روحانیت بھی ایک بزنس ہے، انلائٹنمنٹ بیچنے کی بھی دکانیں ہیں۔ دوئی جھوٹ کی دنیا ہے، نرا سراب ہے، کیونکہ دوئی دماغ کی دنیا ہے۔ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں مسلم ہوں، میں پنجابی ہوں، میں امیر ہوں، میں غریب ہوں، میں اونچا ہوں، میں نیچا ہوں، میں گورا ہوں، میں کالا ہوں، میں معزز ہوں، میں دھتکارا ہوا ہوں، میں روح ہوں، میں جسم ہوں، میں دماغ ہوں۔ یہ ملکیتیں، یہ لیبل ہیں جو انا کو طے کرتے ہیں۔ کبھی خود سے یہ سارے لیبل ہٹا کر بتاؤ کون ہو تم؟ جب یہ سارے لیبل ہٹ جاتے ہیں تو دوئی کی دنیا فنا ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ہونے کی حالت ہی میں سچ کو جانا جا سکتا ہے، خدا کو پایا جا سکتا ہے۔ متضاد کے بغیر جو دنیا ہے وہ ریالٹی ہے، اور متضاد کے بغیر دنیا کو تمہارا ذہن، تمہاری انا سمجھ ہی نہیں سکتی۔ جسے تم اپنا آپ کہتے ہو، جسے میں کہتے ہو، جسے اپنی شخصیت کہتے ہو، وہ اپوزٹس کی دنیا میں کام کرتی ہے۔ تم سے کوئی پوچھے تم کون ہو، تم اپنا نام بتاؤ گے، میں صفدر ہوں۔ اب اگر دنیا میں کوئی اکمل، اجمل، علی، ڈیوڈ، گوتم، کوئی بھی نام نہ ہو تو کیسے کہو گے میں صفدر ہوں؟ تم کہو گے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب اگر دنیا میں کوئی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، بدھسٹ نہ ہو تو کیسے کہو گے کہ میں مسلمان ہوں؟ تم بڑا جمپ لگاؤ، بہت کودو تو کہو گے کہ میں انسان ہوں۔ اب اگر دنیا میں کوئی گدھا، کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی بیل، کوئی بھینس، کوئی کبوتر نہ ہو تو خود کو کیسے کہو گے کہ میں انسان ہوں؟ یہ تمہارے مائنڈ کی دنیا ہے۔ اسے ہر شناخت کے لیے سہارا چاہیے، دشمن چاہیے جو تمہارا ہونا ثابت کرے۔ ایک بڑا مشہور فاتح گزرا ہے، کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا دشمن مر گیا تو وہ ایسے پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ جیسے اس کا کوئی اپنا مر گیا ہو۔ درباریوں نے کہا، حضور کیوں روتے ہیں؟ دشمن ہی تو مرا ہے نا، جسے آپ خود بھی مارنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا، یہ سچ ہے کہ میں اسے مارنا چاہتا تھا، لیکن اب جب وہ مر گیا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مجھ میں کچھ کم ہو گیا ہے، میرا کوئی انٹیگرل پارٹ تھا جو کھو گیا ہے۔ مجھے اپنے اندر خلاصہ محسوس ہو رہا ہے۔ کبھی غور کرو تم اپنے آپ پر، تم دشمن کے سہارے جیتے ہو۔ سادھ سارا دن چور کے خلاف بولتے ہیں، انہیں مٹا دینا چاہتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ جس دن چور مر گیا اس دن سادھ بھی مر جائے گا۔ جس دن جھوٹے مٹ جائیں گے اس دن سچے بھی فنا ہو جائیں گے۔ تم سادھ اسی لیے تو ہو کہ چور موجود ہیں، خود کو سچا اسی لیے تو کہتے ہو کہ جھوٹے موجود ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ بیماری فنا ہو جائے تو جس چیز کو صحت کہہ کر پانے کی کوشش کرتے رہتے ہو، اگر بیماری مر جائے گی تو صحت کی خوشی کو کیسے محسوس کرو گے؟ سوچو، موت مر جائے تو کس کو زندگی کہو گے؟ یہ تو تمہاری دنیا ہے۔ تم اپوزٹ کی شکل میں دشمن تراشتے ہو اور پھر اس دشمن کے سہارے اپنا ہونا ثابت کرتے ہو۔ یہ ہے تمہارے مائنڈ کی دنیا، یہ ہے تمہاری انا کا فیلڈ۔ اس فیلڈ میں رہتے ہوئے الٹیمیٹ ریالٹی کو چھوا ہی نہیں جا سکتا، خدا کو پایا ہی نہیں جا سکتا۔ آج تک کسی بھی انسان نے خدا کو نہیں پایا ہے، کیونکہ جو ہی کوئی خدا کو پاتا ہے وہ انسان رہتا ہی نہیں۔ انسان، میں،
انا فنا ہوتی ہے تو خدا ملتا ہے۔ کسی قطرے نے آج تک سمندر کو نہیں پایا، کیونکہ جو ہی قطرہ سمندر کا حصہ ہو جاتا ہے وہ قطرہ رہتا ہی نہیں۔ قطرہ قطرے ہونے کی شناخت کو چھوڑ نہ سکے تو سمندر کبھی نہیں ہو پاتا، اور نہ کبھی کوئی انسان خدا کا دیدار کبھی کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک انسان کا انسان ہونا باقی ہے، جب تک انائی دماغ ایکٹیو ہے، خدا کو پایا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ناممکن ہے۔ خدا دوئی سے پاک حقیقت ہے۔ دو کی دنیا خدا کی دنیا ہی نہیں ہے۔ دو کی دنیا کے باسی اس ایک کو پا ہی نہیں سکتے، بلکہ دو کی دنیا کے باسی تو ایک کا نعرہ مارنے والوں کو پاگل کہتے رہے ہیں۔ یہ منصوروں کو سولی پر لٹکاتے آئے ہیں، یہ سرمد کی گردن اتارتے آئے ہیں، یہ عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کی دوئی کی دنیا کے تراشے سانچوں پر فٹ نہیں آتے۔ خدا کو پانے کی بنیادی ترین شرط بس ایک ہے کہ انسان مٹے۔ قطرہ مٹنے پر تیار ہے تو سمندر کا دیدار ہی نہیں ملتا، وہ خود سمندر ہو جاتا ہے۔ انا تھنگنیس کی دنیا میں موو کرتی ہے، خدا نتھنگنیس کی دنیا ہے، وہ نتھنگنیس جس سے سب اشیاء کو وجود مل رہا ہے۔ اشیاء سراب ہیں اور عدم حقیقت، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جیسے اندھیرا اور روشنی ایک ہی جگہ پر سروائیو نہیں کر سکتے، اسی طرح خدا اور انسان بھی کسی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، قطرہ سمندر میں مل جائے یا سمندر قطرے میں مل جائے، دونوں ہی صورتوں میں دوئی کی باؤنڈری مٹتی ہے۔ انسان اندھیرا ہے اور خدا اللہ نور السماوات والارض۔ تم نور سے اندھیرا بن کر کیسے مل سکتے ہو؟ انا اندھیرا ہے، وہ خدا کو نہیں پا سکتی کہ خدا نور ہے۔ انا اندھیرا ہے اور تمہاری دنیا انا کی دنیا ہے۔ تمہاری آنکھیں بھی ہوں لیکن باہر روشنی نہ ہو تو کیسے دیکھو گے؟ یہی تمہاری دنیا ہے۔ اندھیرے میں کچھ تلاش کرنا ہو تو کیسے کرو گے؟ اندھیرا کمرہ ہے، تم نے کچھ ڈھونڈنا ہے، کیسے ڈھونڈو گے؟ ٹٹول ٹٹول کر ایک ایک چیز کو چھوؤ گے، پرکھو گے، شاید کہ وہ چیز مل جائے۔ یہ تمہارے اندھیرے کی دنیا اس وقت یہی کچھ کر رہی ہے۔ لوگ ٹٹول رہے ہیں کہ کچھ ایسا مل جائے کہ جس سے انسان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کسی کو مارکسزم مل جاتا ہے، کسی کو کیپٹلزم، کوئی مذہب ڈھونڈ لاتا ہے، کوئی دہریت اٹھا لاتا ہے، کوئی سماجی انقلاب کا نعرہ اٹھا لاتا ہے، کوئی سائنسی انقلاب کا دعویٰ، کوئی سیاسی بندوبست کی لال بتی لے آتا ہے۔ اس وقت انسان کے شاید اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے حل سامنے آ چکے ہیں۔ اندھیرے میں اپنے ہی کمرے میں کچھ ڈھونڈنا پڑے تو حالت یہی ہوتی ہے۔ وہ کمرہ جس میں سالوں سے رہ رہے ہو، اس میں بھی اگر روشنی نہ ہو تو چیزیں ڈھونڈنا عذاب بن جاتا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، الجھن ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم خود چراغ بن جاؤ تو پھر اندھیرا کیسے رہ سکتا ہے؟ تم اگر خود چراغ ہو جاؤ تو جتنی بھی جگہ کو تم دیکھنے والے ہوگے تو وہ اندھیرے میں نہیں ہوگی، مگر انا کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ، یہ جو تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس نے تمہیں اندھوں کی طرح جینے پر مجبور کر دیا ہے۔ انا کام ہی اندھیری دنیا میں کرتی ہے، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ اندھیرے میں پلتا ہے، اور انا تمہارا جھوٹ ہے۔ جھوٹ پر کبھی غور کیا ہے تم نے؟ جھوٹ ڈرتا ہے، جھوٹ بزدل ہوتا ہے۔ یہ بہادری کی ایکٹنگ بھی کرے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ڈر رہا ہے۔ جھوٹ
सच की रोशनी को कभी पसंद नहीं करता। झूठे आदमी को सच्चों की महफिल में ऐसे कोफ्त होती है कि जैसे वो कांटों पर बैठा हो, क्योंकि हर वक्त एक्सपोज होने का डर रहता है। उसे हर वक्त डर रहता है कि सच आ गया तो मैं फना हो जाऊंगा। अब यही सारी चीज़ें गौर से देखो तो तुम्हें अपनी अना में भी नज़र आएंगी। ये खौफ के हाले में लिपटी तुम्हारी दुनिया इसी तुम्हारी अना की तराशी दुनिया है। अना की एक और करैक्टरिस्टिक है तिश्नगी। इंसान हर वक्त तिश्ना हालत में है। कोई मंजिल भी मिल जाए तो 4 दिन बाद फिर वही मंजिल अगले सफ़र का बसंगे मील बन जाती है। बेरोज़गार को रोज़गार मंजिल नज़र आती है। रोज़गार मिल जाता है तो 10 दिन बाद तरक्की मंजिल करार पाती है। कोई भी शोबे ज़िंदगी उठाकर देख ले, किसी भी रुतबे किसी भी स्टेटस पर बैठा बंदा है वो आगे देख रहा है, मुस्तकबिल से उम्मीद लगा कर बैठा है कि मुस्तकबिल उसे पूरा करेगा। अना हमेशा इस लम्हे से भागती रहती है, वो लम्हा के जो ज़िंदगी है, वो लम्हा के जो वाहिद लम्हा है जिसका होना साबित है। मुस्तकबिल में कुछ होगा, ये होगा, वो होगा, ये बस आपका ख्याल है। और 90% मौक़ों पर जो आप मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं वैसा नहीं होता। जितने मसाइल आप मुस्तकबिल से जोड़कर परेशान रहते हैं, इतने मसाइल कभी मुस्तकबिल में होते भी नहीं। मगर अना को इस खौफ की फ़िज़ा में जीना पसंद है। जैसे चोर को रात का अंधेरा महबूब होता है, जैसे झूठे को अबहाम की फ़िज़ा रास आती है। कभी देखते हो अपनी सियासत को? सियासत की पूरी दुनिया हमेशा अबहाम का धुंध लपेटे रखती है ताकि इसके झूठ ना खुल सके। ये मुबहम, खौफज़दा, झूठी, जुल्मत की असीर अना अगर तुम्हारे होने का ढंग है तो फिर सच को कैसे तुम ढूंढ सकोगे? खुदा को कैसे तुम पा सकते हो? क्यों हो? कहाँ से आए हो? कहाँ जा रहे हो? कुछ भी तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तुम में जो देखने वाला है उस पर तो तुमने अना की काली स्याह पट्टी चढ़ा रखी है। वैसे हैरत है कि तुम जो हो ही विटनेस, हो ही देखने वाले, हो ही ऑब्जर्वर, उसी तुमको कुछ नज़र नहीं आ रहा। याद रखो, तुम सिर्फ कॉन्शियसनेस हो, शऊर हो, आगही हो, अवेयरनेस हो। देखना ही तुम्हारा वाहिद वस्फ है, देखना ही तुम्हारा वाहिद टूल है। तुम हो जो ये देख सकते हो कि ये तुम्हारा दिमाग है जिसमें अब ये हो रहा है। तुम हो जो देख सकते हो कि ये तुम्हारा जिस्म है जिसमें अब ये हो रहा है। तुम हो जो देख सकते हो कि ये तुम्हारी दुनिया है जिसमें अब ये हो रहा है। मगर तुमने इस देखने वाले तुम को अना के अंधेरे में छुपाकर उसी अंधेरे को अपना आप मान लिया है। इसलिए जिंदा होकर भी सवाल उठा रहे हो कि जिंदगी क्या है। दुनिया होकर पूछ रहे हो कि दुनिया क्या है। जो देख सकता था वो अब भी तुम में मौजूद है। तुम उसके ढूंढने के चक्कर में न पड़ना। वो तो तुम हो ही, वो तो कहीं जा ही नहीं सकता। तुम अगर उसे किसी भी सिमत ढूंढने जाओगे तो गलत जाओगे। जहाँ तुम हो वहीं हो। वहाँ से मूवमेंट का मतलब ये है कि तुम जहाँ हो वहाँ से दूर ही जाओगे। तुम्हारे करने का काम बस इतना है कि जो जो तुम नहीं हो उसको खुद से अलग करते जाओ। कभी खामोश होकर बैठो और पूछो खुद से कि क्या तुम तुम्हारा मकान हो? अब चाहे मकान तुम्हें जितना भी अजीज हो, वो तुम नहीं हो सकता। वो मकान तुम्हारा हो सकता है मगर तुम नहीं हो सकता। क्या तुम तुम्हारी गाड़ी हो? क्या तुम तुम्हारी नौकरी हो? क्या तुम तुम्हारा बिजनेस हो? क्या तुम तुम्हारी फैमिली हो? क्या तुम तुम्हारी बीवी हो? क्या तुम तुम्हारा शौहर हो? क्या तुम तुम्हारे बच्चे हो? अगर ये सारी चीज़ें मनफी कर दें, तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दें, तो तुम रहोगे कि नहीं रहोगे?
وہ شخص کے جو ہسپتال میں پڑا ہے اور جس کی یادداشت کھو گئی ہے، کیا وہ نہیں ہے؟ جسے نہ اپنا گھر یاد ہے، نہ اپنی نوکری، نہ اپنی فیملی، نہ اپنا بزنس، مگر وہ پھر بھی ہے، وہ پھر بھی سب دیکھ رہا ہے، وہ پھر بھی سانس لے رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے، کیا تمہارا ذہن تم ہو؟ ذہن جب بنا نہیں تھا، جب تم 1 سال کے تھے، 6 ماہ کے تھے، تو کیا تم نہیں تھے؟ کیا تم تمہارا جسم ہو؟ اگر تم تمہارا جسم ہو تو کون سا جسم؟ وہ جسم جو 1 دن کا تھا تو اس کا وزن 1 کلو سے بھی کم تھا، کیا تم وہ جسم ہو؟ وہ جسم کے جو 10 سال کا تھا اور اس کا وزن 20 کلو تھا، کیا تم وہ جسم ہو؟ وہ جسم کے جو 40 سال کا تھا اور 70 کلو اس کا وزن تھا، کیا تم وہ جسم ہو؟ وہ جسم جو 100 سال کا تھا اور اس کا وزن پھر کم ہو کر 50 کلو رہ گیا تھا، کیا تم وہ جسم ہو؟ تمہارا جسم بدلتا رہا، کم زیادہ ہوتا رہا، مگر تم پھر بھی ایک رہے۔ تم 10 سال کی عمر میں بھی شیشے میں خود کو دیکھ کر خود ہی دیکھتے تھے۔ تم 80 سال کی عمر میں بھی آئینے میں خود کو دیکھتے ہو تو کہتے ہو یہ میں ہوں۔ وہ کون ہے جو اس سارے عرصے میں مستقل رہا؟ کیونکہ جسم تو مستقل نہیں رہا ہے۔ یہ جو دیکھنے والا ہے یہ تم ہو، وہ دیکھنے والا جو جسم اور ذہن کا غلام نہیں بلکہ آقا ہے، وہ دیکھنے والا ہو تم، مگر تم جسم اور ذہن کے ساتھ ایک ہو گئے ہو۔ یہی انا ہے۔ انا اپنی حقیقت میں بھوت ہے، وہ خود کچھ نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کے ساتھ چمٹ کر ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے تمہاری انا چیزوں سے چمٹتی ہے، کبھی دماغ سے خود کو ایک کرتی ہے، کبھی جسم سے خود کو ایک سمجھتی ہے، کبھی چیزوں سے، کبھی عہدوں سے چمٹتی ہے، اور اسی طرح اپنا ہونا ثابت کرتی ہے۔ وہی انا تھی جو 10 سال کی عمر میں کھیل کے میدان کو سب کچھ سمجھتی تھی، کھیل کود کو زندگی قرار دیتی تھی۔ پھر وہی انا ہے جو 20 سال کی عمر میں کھیل کے میدان کو بیکار قرار دیتی ہے اور جن سے مخالف سے عشق عاشقی کو زندگی کا مقصد بناتی ہے۔ پھر وہی انا ہے جو 35 سال کی عمر میں عشق عاشقی کو فضول کی سرگرمی کہتی ہے اور نوکری بزنس میں ترقی کو زندگی کا مقصد بناتی ہے۔ اور وہی ہی انا ہے کہ جو 70 سال کی عمر میں پیسے کمانے کو، ترقیاں پانے کو بیکار کہتی ہے اور مسجد، مندر، گرجے میں خدا کی تلاش کو سکون کا ماخذ قرار دیتی ہے۔ انا بغیر کسی منزل، کسی گول سے چمٹے ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے انائی زندگی میں کبھی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ تم کوئی بڑے سے بڑا گول بھی بناؤ، اسے پالو، تو پھر انا ایک اور گول سامنے رکھے گی کہ اب اس کے پیچھے دوڑو۔ اسی دوڑ میں مصروف رکھ کر ہی انا کا بھوت زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ جیسے چور کو رات کا اندھیرا پسند آتا ہے، جھوٹے کو ابہام کی دھند پسند ہوتی ہے، اسی طرح انا کے بھوت کو مسلسل دوڑ باقی رکھتی ہے۔ انا سائنسدان بھی بن جائے تو سوال حل نہیں کرتی، سوالوں کے لافانی سلسلے کو جنم دیتی ہے۔ ماہر نفسیات بھی بن جائے تو نفسیاتی مسائل ختم نہیں ہوتے، ذہنی مسائل اور ذہنی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ انا مولوی، پنڈت، پادری بھی بن جائے تو انسان کو خدا سے قریب نہیں کرتی بلکہ خدا سے اور دور لے جاتی ہے۔ انا سیاست دان بن جائے تو خوشحالی نہیں لاتی، ابہام لاتی ہے۔ انا کی ہر ایکٹیویٹی کا مقصد بس ایک ہے، دھند کو، اندھیرے کو بڑھاتے جانا، تاکہ تم اس تک نہ پہنچ پاؤ کہ جو نور ہے، کیونکہ انا اندھیرا ہے، وہ روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ روشنی اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ روشنی دوئی کا ہر بھرم، ہر سراب، ہر ایلیوژن راکھ کر دیتی ہے۔ دوسرا سایہ ہے، اور سایہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ گھٹتا، بڑھتا اور مٹتا رہتا ہے۔ تم جی رہے ہو،
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी जी रहे हो, और यही तुम्हारा अलमिया है, यही तुम्हारा दुख है। और दिखाई तुम्हें तब तक कुछ नहीं दे सकता जब तक रोशनी ना हो, जब तक या बाहर सारा रोशन ना हो जाए या तुम चिराग में ना ढल जाओ। रोशनी की नेचर यही है कि वो होगी तो अंधेरा बाकी नहीं रहेगा। मुस्लिम सूफिया कहा करते थे, ला मौजूद इल्लल्लाह। ये सूफियों के पूरे फलसफे का मरकजी नुक्ता है। इस कायनात में या इंसान होगा या खुदा होगा। अना की दुनिया होगी जो सिर्फ इंसान नजर आएंगे, अना से ऊपर उठ जाएंगे तो सिर्फ खुदा नजर आएगा। अना की दुनिया दुई की दुनिया है, सनवियत की दुनिया है, डुअलिज्म की दुनिया है। रूह की दुनिया वहदत है, वननेस है। अब अगर तुम्हें खुदा की तलाश है तो जिसे तुम कहते हो उसे खोना होगा। खुदा का पाना तुम्हारे खोए बिना नामुमकिन है। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक वो सब कुछ जो तुम नहीं हो नहीं हो जाता, वो एक तुम्हें नजर नहीं आ सकता। चाहे सारा दिन मस्जिद में बिताओ, मंदिर में माथे रगड़ो, गर्जे में दुआएं मुनक्किद कराओ या दीवारे गरिया से सर टकरा कर मर जाओ, तुम जो नहीं हो वही जब तक तुम खुद को समझते रहोगे तो वो कभी तुम्हें नजर नहीं आएगा जो तुम हो। तुम जो खुद को समझते हो उसको भी बचाना चाहते हो और हतमी हकीकत को भी खोज रहे हो, खुदा को भी पाने की ख्वाहिश कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी ये सारी ख्वाहिशें, सारी कोशिशें बेकार हैं। तुम ला हुए बगैर हकीकी तुम तक पहुंच ही नहीं सकते। मुझे पता है तुम ये सब सुनकर क्या कहोगे कि सूफी हो जाएं तो फिर हम रहेंगे ही क्या। तुम जान भी रहे हो कि जिसे तुम कहते हो वो झूठ है, मगर इस झूठ को छोड़ने पर तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि इस झूठ के साथ रहने की आदत हो गई है। और अना ज़हन आदत की गुलाम एक मशीन है, वो मशीन जिसने तुम पर कब्जा जमा लिया।